السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع سپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مسجد اقصی میں آج تقریباً 2300 اسرائیلی داخل ہو گئے، جبکہ فلسطینی نمازیوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا۔ اس موقع پر اسرائیل کے وزیر بھی سخت سیکیورٹی میں وہاں پہنچا۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اس سال کی سب سے بڑی کارروائی میں سے ایک ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے دروازے بند اور آباد کاروں کے لیے راستے کھلے رہے۔ دنیا بھر میں اس واقعے پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ یورپ جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ خبر ضرور سن لیں۔ یورپی یونین نے اب نیا انٹری اور ایگزٹ سسٹم نافذ کر دیا۔ اس کے تحت ہر غیر ملکی مسافر کی تصویر، فنگر پرنٹس اور پاسپورٹ کی معلومات بارڈر پر محفوظ کیے جائیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس سے سیکیورٹی مزید مضبوط ہوگی اور جعلی دستاویزات کا استعمال کم ہوگا۔ اس لیے سفر سے پہلے نئے قوانین جان لینا ضروری ہے، ورنہ چھٹیاں منانے جائیں گے لیکن وقت امیگریشن کی لائن میں گزر سکتا ہے۔ سعودی عرب کے وزارت تجارت نے 1 اگست سے 31 اکتوبر تک خصوصی ڈسکاؤنٹ سیزن کا اعلان کر دیا۔ اس دوران دکانوں میں بڑی رعایتیں دی جائے گی تاکہ خریداروں کو فائدہ مل سکے، لیکن ہر دکاندار اپنی مرضی سے سیل نہیں لگا سکتا۔ اس کے لیے پہلے وزارت سے باقاعدہ اجازت لینا ضروری ہوگی۔ قانون توڑنے والوں کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہاں آخری دن بھی والا بورڈ اب حکومت کی جانب سے لگے گا۔ بھارت میں امتحانی باضابطگیوں کے خلاف طلباء نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ مختلف شہروں میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور امتحانی نظام میں اصلاحات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن طلباء کہتے ہیں کہ صرف باتوں سے نہیں، عملی اقدامات سے مسئلہ حل ہوگا۔ جنتر منتر پر احتجاج کئی دنوں سے جاری ہے۔ لگتا ہے اب طالب علم صرف امتحان نہیں، انصاف کا نتیجہ بھی چاہتے ہیں۔ دہلی میں سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر تمام پولیس اہلکاروں کے معمولی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی۔ صرف ہنگامی حالات میں ہی چھٹی دی جائے گی۔ اس کے ساتھ پولیس کی تربیتی کلاسز بھی روک دی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہر اہلکار کو ہر وقت ڈیوٹی کے لیے تیار رہنا ہوگا، یعنی فی الحال پولیس والوں کے لیے آرام بھی VIP چیز بن گیا۔ حکومت کے مطابق گزشتہ سال بھارت میں 5 لاکھ سے زیادہ سڑک حادثات پیش آئے۔ ان حادثات میں 1,83,000 سے زیادہ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہر گھنٹے درجنوں حادثات اور کئی اموات رپورٹ ہوئی۔ سب سے زیادہ حادثات تمل ناڈو میں، جبکہ سب سے زیادہ اموات اتر پردیش میں ہوئی۔ کانگریس رہنما پرینکا گاندھی سے جب صحافیوں نے طلباء کے احتجاج پر سوال کیا تو وہ برہم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہیں، وزیر اعظم، وزیر تعلیم اور وزیر داخلہ سے سوال پوچھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل جواب حکومت کو دینا چاہیے۔ میڈیا کے سامنے سوالوں کا رخ ہی بدل گیا، یعنی اس بار رپورٹر سوال پوچھنے آئے تھے مگر خود جواب ڈھونڈتے رہ گئے۔ مودی حکومت نے پیپر لیک کے خلاف سخت ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ نئے قانون کے تحت پیپر لیک میں ملوث افراد کو 10 سال تک جیل اور 10 کروڑ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ مقدمات جلد نپٹانے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں بھی قائم کی جائے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس سے اسٹوڈنٹ کا مستقبل محفوظ ہوگا۔ اب نقل مافیا کے لیے امتحان واقعی مشکل ہونے والا ہے۔ دہلی کے جنتر منتر پہ جاری احتجاج کی وجہ سے موبائل انٹرنیٹ سروس عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ اس کے ساتھ کئی میٹرو اسٹیشن بھی بند کر دیے گئے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ سب سیکیورٹی کے پیش نظر کیا گیا۔ شہریوں کو سفر اور رابطے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پریشانی ہزاروں لوگوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر چائے بنانے کا ایک نیا طریقہ تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے پہلے چینی اور چائے کی پتی کو ہلکا سا بھونا جاتا ہے، پھر پانی، ادرک اور الائچی ڈال کر ابالا جا رہا ہے، آخر میں دودھ شامل کر کے چائے تیار کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کو لاکھوں لوگ دیکھ اور پسند کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس طریقے کی تعریف کر رہے ہیں، جبکہ کچھ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا ٹرینڈ ہو گیا۔ TRS کے رہنما KT راما حیدرآباد کے اندرا پارک میں نوجوانوں کے احتجاج میں شریک ہوئے۔ احتجاج کرنے والوں نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ KTR نے بھی طلبہ کی مطالبات کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ امتحانی نظام شفاف ہونا چاہیے۔ مظاہرین نے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ نیٹ UG 2026 پیپر لیک کے خلاف SIO نے چار مینار پر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اس معاملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ لاکھوں طلباء کا مستقبل اس معاملے سے متاثر ہوا۔ تنظیم نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا، ساتھ ہی پیپر لیک میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی اپیل کی۔ ریاست بھر میں طلبہ تنظیموں کی جانب سے بند کے اعلان کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی نے 24 جولائی کے تمام امتحانات ملتوی کر دیے۔ یونیورسٹی نے کہا کہ نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ طلبہ سے اپیل کی گئی کہ وہ سرکاری نوٹیفیکیشن کا انتظار کرے۔ یہ فیصلہ طلبہ کے احتجاج کے پیش نظر کیا گیا۔ فی الحال 24 جولائی کو کوئی امتحان نہیں ہوا۔ کاماریڈی پولیس نے جعلی دستاویزات کے ذریعے زمین بیچنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے اصل مالک کی جگہ جعلی شخص کو پیش کر کے رجسٹری کرائی تھی۔ بعد میں وہی زمین دوسرے افراد کو بھی بیچ دی گئی۔ پولیس نے تحقیقات کے بعد مرکزی ملزم، اس کی بیوی اور سسرے کو گرفتار کر لیا۔ مزید تحقیقات جاری۔
حیدرآباد میں ایک شخص کے خلاف خاتون کو بلیک میل کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ الزام ہے کہ اس نے خاتون کو برہنہ تصاویر حاصل کر کے شوہر کو دکھانے کی دھمکی دی۔ خاتون نے پولیس میں شکایت درج کرائی، جس کے بعد مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے، مزید قانونی کارروائی جاری۔ چادر گھاٹ پل پر وائرل ہونے والی ویڈیو کے معاملے میں پولیس پہلے ہی کارروائی کر چکی ہے۔ ویڈیو میں ایک نابالغ نوجوان چلتے آٹو میں غیر ذمہ دارانہ حرکت کرتے ہوئے نظر آیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے نوجوان کو جووینل جسٹس بورڈ کے سامنے پیش کیا۔ بورڈ نے 1 مہینے کی کمیونٹی سروس کی سزا سنائی۔ پولیس نے کہا کہ ایسی حرکتیں قانون کے خلاف ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت سے پوچھا کہ کبوتروں کو بے تحاشا دانہ ڈالنے سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ عدالت نے متعلقہ محکموں سے حلف نامہ طلب کیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ اس سے صفائی اور صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ عدالت نے اگلی سماعت 25 اگست مقرر کی۔ اس معاملے پر حکومت سے جواب طلب کیا گیا۔ تلنگانہ حکومت نے اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں نئی وضاحت جاری کی۔ حکومت نے کہا کہ جو لوگ گزشتہ 10 سال سے کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں وہ درخواست دے سکتے ہیں۔ کئی دستاویزات کی شرط بھی ختم کر دی گئی، صرف ضروری معلومات فراہم کر کے درخواست جمع کرائی جا سکتی ہے۔ حکومت نے بتایا کہ جن لوگوں کو پہلے فائدہ نہیں ملا انہیں ترجیح دی جائے گی۔ اگر کسی کو مکان الاٹ نہ ہو تو جمع کی گئی رقم واپس کر دی جائے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اسکیم صرف مستحق خاندانوں کے لیے ہے۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔